موضوع الدرس فی قصة ہبوط آدم علیہ السلام إلى الأرض، سورۃ طٰہٰ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس اهبطوا منها جميعا أي من الجنة كلكم وقد بسطنا ذلك في سورة البقرة۔ اب ان آیات میں اللہ نے حکم دیا حضرت آدم کو، بی بی حوا اور ابلیس سب کو کہ اتر جاؤ، آسمان سے اترو، زمین پر جنت سے اترو۔ مفسر فرماتے ہیں کہ اس کا ذکر ہم نے سورۃ البقرہ میں کر دیا تھا۔ اگر اس آیت کو سامنے رکھا جائے نا تو سابقہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ وسوسہ ڈالنا، وہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی بھی ابلیس وہیں تھا جہاں حضرت آدم تھے، بی بی حوا تھی، ان سب کو پھر حکم ہوا کہ اب اترو۔ تو جب وہیں تھا تو پھر اس نے وسوسہ بھی ڈالا، ان کے سامنے قسمیں بھی کھائیں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول میں آ گئے۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ آدم و ذریتہ و ابلیس و ذریتہ، آدم علیہ السلام کی اولاد اور ابلیس ان کا دشمن ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، کیا معنی؟ پیغمبر آئیں، کتابیں آئیں، الانبیاء والرسل والبیان، فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، بس جس نے ان ہدایات کی اتباع کی، انبیاء کی اتباع کی، اللہ کے احکام کی اتباع کی، وہ نہ دنیا میں بہکے گا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا۔ فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اعرض اے خالف امری وما انزلته على رسولی، اعرض عنہ وتناساہ واخذ من غیرہ ہداہ، جن لوگوں نے اعراض کیا، کیا معنی؟ میرے حکم کی مخالفت کی، جو میں نے انبیاء پہ اتارا اس سے بھی اعراض کیا، اور اس کو ایسے بھلا رکھا کہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ وہ ہدایت کے دوسرے راستے ڈھونڈنے لگا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اے ضَنْكًا فِي الدُّنْيَا فَلَا طَمَانِينَةَ لَهُ وَلَا انشراح لِصَدْرِهِ،
بل صدرہ ضیق حرج لذلالہ، منع یہ ہے کہ دھنکن کا کہ اس کو سکون نہیں ہوگا، انشراح صدر نہیں ہوگا۔ لاکھ دولت ہو، کروڑوں دولت کے باوجود بھی سکون نہ ہو تو وہ دولت کس کام کی؟ آج بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ ہیں، کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی لوگ ہیں، نیند ہی نہیں آتی جب تک وہ بیچارے گولیاں نہ کھا کے نہ سوئیں، وہ سو ہی نہیں سکتے۔ تو ایسی دولت کس کام کی؟ پیسے تو نہیں کھائے گا نا آدمی۔ بل صدرہ ضیق حرج لذلالہ، بلکہ اس کا سینہ جو ہے وہ بالکل تنگ ہوگا اس کی گمراہی کی وجہ سے۔ وَإِن تَنَعَّمَ ظَاهِرُهُ وَلَيْسَ مَا شَاءَ وَأَكَرَ مَن مَا شَاءَ وَسَكَنَ حَيْثُ شَاءَ، چاہے ظاہری طور پر اس کے پاس نعمتیں ہوں لیکن سکون قلب نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ قَلْبَهُ مَا لَمْ يَخْلُصْ إِلَى الْيَقِينِ وَالْهُدَى فَهُوَ فِي قَلْقٍ وَحَيْرَةٍ وَشَكٍّ، جب تک اس کے دل میں اللہ کی طرف سے ہدایت نہ آئے وہ ہمیشہ پریشان اور شک اور حیرت میں رہے گا۔ فَلَا يَزَالُ فِي رِيبَةٍ يَتَرَدَّدُ فَهَذَا مِن ضِنْكِ الْمَعِيشَةِ، وہ ہمیشہ اسی ٹھوکروں میں رہے گا۔ اطمینان قلب جو ہے وہ صرف اللہ والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کا سکون ہوتا ہے۔ دلوں کا سکون جو ہے وہ محلات میں نہیں ہوتا۔ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادہم جو گزرے ہیں نا رحمت اللہ علیہ، اولیاء اللہ میں سے، یہ خود بادشاہ تھے۔ اتفاق سے ایک دن اپنے شاہی محل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آوازیں لگا رہا تھا بھی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، میں نے کہا اونٹ گم ہوتا ہے تو جا کے جنگل میں تلاش کرے یا بادشاہ کے محل میں تلاش کرنے کے لیے آ گیا؟ انہوں نے کہا پکڑو اس کو، پکڑ کے لے آئے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا شور کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میرا اونٹ گم ہو گیا، میں غریب آدمی، وہی میرا ایک ہی تو اونٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی اونٹ اگر گم ہو جائے تو وہ جنگل میں ہوگا، صحرا میں ہوگا، کسی کھیت میں ہوگا، وہ شاہی محل میں تو نہیں ہوگا۔ وہ ہنس پڑا۔ تو ابراہیم نے کس بات میں؟ انہوں نے کہا کمال کی بات ہے، اگر تیرے محل میں میرا اونٹ نہیں مل سکتا تجھے بھی خدا نہیں مل سکتا۔ خدا بھی فقیروں کے پاس ملتا ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ بات وقت کی بات ہوتی ہے، دل کو بات لگ گئی۔ ابراہیم نے ملک چھوڑ دی، حکومت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دی، السلام علیکم جا۔ اب مدتوں کے بعد اس کے دوست یا اس کے زمانے کے جو وزراء تھے وہ گزرے کے دیکھا کہ دریا کے کنارے پہ مصلی بچھا کے بیٹھے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جا کے سلام کیا، انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کی کیا حال ہے؟ کیوں؟ الحمدللہ میں تو بڑا مطمئن ہوں۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے بادشاہی چھوڑ دی، آج جنگل میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی، کپڑا سی رہے تھے، وہ دریا میں ڈالی اور حکم دیا مچھلیوں کو کہ میری سوئی ڈھونڈ کے لے آؤ۔ اب وزیر دیکھ رہے ہیں کہ وہ جناب ساری مچھلیاں منہ میں سوئی لے کے آئی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا جب سے ہم نے اللہ کی غلامی کی ہے نا، جنگل کے اور دریاؤں کے درندے اور پرندے اور چرندے بھی ہمارے ماتحت ہیں۔ جب تک ہم اللہ کے نہیں تھے اس وقت تو صرف تم لوگ ہی ہمارے ساتھ تھے۔ تو جب من کان للہ کان اللہ لہ، جب آدمی اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ بھی اسی کے ہو جاتا ہے۔ قال علی بن ابی طلحہ عن عباد فإن له معیشتا ضنکا معنی شقاوت بختی، وقال له في ابن عباس فإن له معیشتا ضنکا قال كلما اعطيته عبدا من عبادی كالله كسر لا يتقینی فیہ فلا خیر فیہ وهو الضنک فی المعیشہ۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندوں کو دیتا ہوں تھوڑا یا زیادہ، لیکن اس میں وہ مجھ سے نہیں ڈرتا، حلال حرام کا خیال نہیں کرتا، تو اس میں بھلائی نہیں، یہی ضنک ہے۔
وقال أيضا إن قوما ضلالا أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين فكانت معيشتهم ضنكا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ کوئی لوگ تھے، قوم تھی، وہ گمراہ تھے، انہوں نے حق سے اعراض کیا، بڑی دولت دنیا تھی، متکبر تھے، لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ تنگ تھی. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ مُخْلِفًا لَهُمْ وَعَائِشَهُمْ مِنْ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِاللَّهِ وَالتَّكْذِيبِ. وہ اسی گمان میں رہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے تو اللہ ہمیں واپس تھوڑی دیں گے، اسی تکذیب میں بھٹکتے رہے. فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ يُكَذِّبُ بِاللَّهِ يُسِيءُ الظَّنَّ بِهِ وَالسَّكَتَ بِهِ اشْتَدَّتْ عَلَيْهِ مَعِيشَتُهُ فَلِذَلِكَ الظَّنُّ. جب بندہ اللہ کی تکذیب کرے اور اللہ کے ساتھ برا گمان رکھے تو اس کی معیشت اس میں تنگ ہو جاتی. یہ معنی ہے ضنک کا. قال الضحاک والعمل السیء والرزق الخبیث. ضن کا معنی یہ ہے کہ اس کو پھر برے اعمال کی توفیق ہوتی ہے اور رزق بھی حرام. وقد قال اکرمۃ ومالک بن دینار وقال سفیان بن عیینۃ النبی حازم النبی سلمۃ النبی سعید فی قوله معیشۃ ضنکا قال یضیق علیہ قبرہ حتی تختلف اضلاعہ فیہ. ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ قبر اس پہ تنگ ہو جائے گی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں جو ہیں ادھر والی ادھر اور ادھر والی ادھر آ جائیں گی. اس لیے انہوں نے فرمایا تھا قال ابو حاتم الرازی النعمان بن ابی عیاش یکنى ابا سلمۃ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرعہ قال حدثنا صفوان قال انبانا الولید انبانا عبد اللہ بن لہیۃ عن دراج ابی الہیثم عن نبی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قول اللہ عز وجل فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا قَالَ ضَمَّةَ الْقَبْرِ لَهُ قبر پکڑے گی اس کو. والموقوف اصح یعنی روایت مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے. وقال ابن ابی حاتم ایضا حدثنا ربیع بن سلیمان قال حدثنا اسد بن موسیٰ قال حدثنا ابن حیۃ قال حدثنا دراج بن السمعان ابن حجیرہ واسمہ عبد الرحمن النبی رضی اللہ عنہ قال المؤمن فی قبرہ فی روضۃ خضراء. مومن اپنی قبر میں ایسے ہوں گے جیسے سبز باغوں میں ہوں. ویفسح لہ فی قبرہ 70 ذراعا اور اس کی قبر کو اس کے لیے وسیع کر دیا جائے گا. وینور لہ قبرہ کالقمر لیلۃ البدر اور اس کی قبروں کے اندر نور بھر دیا جائے گا جیسے چاند آ گیا ہو. دعا کریں اللہ ہماری قبروں کو بھی منور کر دے. اللہم ثبتنا علی الایمان اللہم ارزقنا حسن الختام اللہم وسع مدخلنا اللہم برد مضجعنا نور قبورنا وقبور آبائنا وقبور المسلمین. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا أَتَدْرُونَ مَا الْمَعِيشَةُ الضَّنْكُ. معیشت ضنک کا کیا معنی ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. قال عذاب الکافر فی قبرہ جب کافر کو قبر میں عذاب ملے گا. والذی نفسی بیدہ انہ لیسلط علیہ 99 تنینا. آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس پہ 99 سانپ چھوڑے جائیں گے. اتدرون ما التنین 99 حیہ یعنی 99 سانپ ہوں گے. لکل حیۃ 7 رؤوس ہر سانپ کے 7 سر ہوں گے. ینفخون فی جسمہ ویلسعونہ ویکشونہ الی یوم یبعثون. وہ اس کو ڈنگ مارتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے. لیکن حدیث اس کا رفع منکر ہے یعنی حضور تک مرفوع نہیں ہے، موقوف ہے. وقال البزار حدثنا محمد بن یحییٰ الازدی قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد بن سعید بن ابی ہلال عن ابن حجیرۃ النبی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول اللہ عز وجل فإن له معیشة ضنکا. حضور نے فرمایا المعیشة الضنک الذی قال اللہ انه یسلط علیہ 99 حیہ. 99 سانپ اس پر مسلط ہوں گے.
ینحشون لحمہ، اس کے گوشت کو کاٹتے رہیں گے حتی تقوم الساعہ۔ وقال ایضا حدثنا ابو زرعہ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا عماد بن سلمة محمد بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان له معیشة ضنکا قال عذاب القبر، اس سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ اسناد جید، یہ سند بالکل ٹھیک ہے۔ وقوله ونحشره يوم القیامة اعمى قال مجاہد وابو صالح والسدی لا حجت له، کہ ہم اس کو قیامت والے دن اندھا اٹھائیں گے۔ کیا معنی؟ کوئی جواب ہی نہیں، اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، جیسے اندھے کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں۔ وقال اکرمۃ علیہ کل شیء الا جہنم، اب ہر چیز اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گی مگر جہنم۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُبْعَثُ وَيُحْشَرُ إِلَى النَّارِ أَعْمَى الْبَصَرِ وَالْبَصِيرَةِ، یا معنی یہ ہے کہ حقیقتاً جب اللہ اس کو اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ كما قال تعالیٰ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم قیامت میں ان کو جب اٹھائیں گے وہ اس کے بعد اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ وَلِهَذَا يَقُولُ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا یا اللہ آج مجھے آپ نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں۔ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، أَيْ لَمَّا أَعْرَضْتَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، تم نے دنیا میں میری آیات سے جب اعراض کیا اور اس کو بھلا ڈالا تو آج میں نے بھی اپنی رحمت سے تمہیں بھلا دیا ہے۔ تناسیتا وعرضانا وقفلتا كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك، ہم بھی آپ کے ساتھ وہی معاملہ بننا، اللہ تو بھولنے سے پاک ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِن جِنسِ الْعَمَلِ، یعنی سزا اس کو وہی ملے گی جیسے اس نے عمل کیا تھا۔ فَأَمَّا نِسْيَانُ لَفْظِ الْقُرْآنِ مَا فَهْمِ مَعْنَاهُ وَالْقِيَامِ بِمُقْتَضَاهُ فَلَيْسَ دَاخِلًا فِي هَٰذَا الْوَعِيدِ الْخَاصِ، ہاں اگر کسی آدمی کو خدا نہ خواستہ قرآن کی آیات بھول جاتے ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُتَوَاعِدًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ فَإِنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ السُّنَّةُ بِالنَّهْيِ الْأَكِيدِ وَالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فِي ذَلِكَ، ہاں اس آیت کا تو اس پہ اطلاق نہیں ہوتا، لیکن اور حدیثوں میں آیا ہے کہ جو آدمی قرآن یاد کرے ہمیشہ یاد رکھے، اس کو بھولے نہیں ورنہ گناہ کبیرہ ہے۔ انسان ہے بھول جاتا ہے، پڑھتا ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فضل قال الامام محمد حدثنا خلف بن الولید قال حدثنا خالد بن یزید بن ابی زیاد عن عیسیٰ بن فائد عن رجل عن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ عن النبی قال ما من رجل قرأ القرآن ونسیہ الا لقی اللہ یوم القیامت وہو اجزم۔ ایک حدیث میں یہ بھی روایت آئی ہے حضرت سعد بن عبادہ سے کہ جو بندہ قرآن یاد کرے پھر اس کو بھلا ڈالے وہ قیامت والے دن ایسے ہوگا اس کا چہرہ جو ہے کوڑ زدہ ہوگا۔ ثم رواہ الامام محمد بن یزید بن زیاد عن عیسیٰ بن فائد بعد من سامت النبی کا مثلہ سواء وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں هَكَذَا يُجْزَى الْمُسْرِفِينَ الْمُكَذِّبِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو جھٹلانے والے ہیں اللہ کی آیات کو، حدود سے نکلنے والے ہیں دنیا میں، ان کے لیے آخرت کے اندر سخت عذاب ہوگا۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں بھی، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ شَقٌّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ، اور اللہ کے سوا اللہ سے کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی فرمایا عذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، آخرت کا عذاب جو ہے وہ دائم رہنے والا ہے۔ اشد علما من عذاب الدنیا وعدم علیہم فهم مخلدون فیہ، ولہذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمتلائنین، جو لیان کر رہے تھے تو ان کو حضور نے فرمایا خبردار جھوٹی قسم نہ کھانا، ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، یہ دنیا کی سزا تو پھر بھی آسان ہے لیکن عذاب آخرت جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ واللہ اعلم۔